الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. شکر کرو، فخر کرو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک حسنین کے لالا کی مصطفیٰ ہے. اللہ نے ہمیں ایسے رسول کا امتی بنایا. یہ نور رسول اللہ اور حضرت آدم کے درمیان 69 پشتوں کا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ 69 بڑے بزرگان آباء و اجداد سے گزر کر یہ نور جب پہنچتا ہے سرکار عبد المطلب تک، جب یہ نور پہنچتا ہے یہاں آ کر اس نور کے 2 حصے ہو جاتے ہیں. ایک حصہ جو صلب حضرت عبداللہ میں آتا ہے، ماہ ربیع الاول میں محمد مصطفیٰ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. دوسرا حصہ حضرت ابو طالب کے صلب میں جاتا ہے جو رجب میں علی مرتضیٰ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. جی بڑی عظمت ہے سرکار دو عالم کی. اگر آپ اجازت دیں تو کچھ جملے، کیونکہ ضروری ہے. آقا امیر المومنین ہی فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بحب نبیکم، اور مجھے علی ولی اللہ ماننے والوں اپنی نسلوں کو عاشق رسول بناؤ، حضور کی محبت سکھاؤ، حضور کی محبت پر اپنی نسلوں کی تربیت کرو. اور حضور کی محبت تب ہوگی جب ہم کمالات، انسان کی فطرت ہے انسان کمالات سے محبت کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں جس فیلڈ میں نامور لوگ ہیں نوجوان اس حساب سے ان سے محبت کرتے ہیں، آئیڈیل سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا شیعہ سنی دوستو، صرف آئیڈیل ہستی ہیں تو حسنین کے نانا ہیں. یہ 14 رول ماڈل ہستیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں. ان سے محبت کرو گے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت کی بھی کامیابی اللہ آپ کا مقدر کر دے گا. اچھا، حضور جس رات تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ہو یا 17 ہو، کچھ اہل سنت بھائیوں کے نزدیک 12 ہے، اہل تشیع کے نزدیک 17 ہے، لیکن مہینہ ربیع الاول کا ہے. جس رات سرکار دو عالم اس دنیا میں تشریف لانے لگے بڑے معجزات ہوئے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے اللہ نے کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 4 دیے. واحد ہمارے نبی ہیں جنہیں اللہ نے 4000 سے زیادہ معجزے عطا فرمائے. زمینی معجزے الگ ہیں، آسمانی معجزے الگ ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ معجزے ہیں، نباتات کے معجزے، حیوانات کے معجزے، ہر چیز کا معجزہ ہے. وہ میں تھوڑا اشاراتاً آپ کے سامنے عرض کروں گا. جس رات حضور نے تشریف لانا تھا آپ کے علم میں ہونا چاہیے مولا علی اللہ کے گھر میں دنیا میں تشریف لائے اور نبی پاک حضرت ابو طالب کے گھر میں دنیا میں تشریف لائے. جہاں حضور کی ولادت ہوتی ہے نا، یہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہیں. مولا علی کی والدہ بھی موجود ہیں. حضور دنیا میں تشریف لائے، بڑے قدردان لوگ تشریف فرمائے. وقت ضائع کیے بغیر جو عرض کرتا ہوں، جیسے حضور دنیا میں تشریف لائے کائنات کے اندر معجزوں کا ایک تسلسل ہو گیا. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، پہلے مجلسوں پر اعتراض ہوتا تھا، اب جشن پر بھی اعتراض ہونے لگ گیا ہے. اب عید میلاد النبی بھی محفوظ نہیں ہے، لیٹنگ کے تھرو آ گئی، یہ جشن کے تھرو آ گیا. آئیے جس رات حضور دنیا میں تشریف لائے آپ چند لائٹوں کی بات کرتے ہیں، اللہ نے پوری کائنات کو روشن کر دیا تھا. علماء لکھتے ہیں جس گھر میں کسی نے کلمہ پڑھنا تھا زمین نے روشن ہو کر بتایا مرحبا صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی. اور حضور کی والدہ روایت فرماتی ہیں، مولا علی کی والدہ روایت کرتی ہیں کہ جیسے حضور تشریف لائے نور والا آیا، وہ نور والا آیا ان چیزوں کو سن کر نعتیں لکھی گئی ہیں. بی بی روایت کرتی ہیں حضور کی والدہ جیسے ہی میرا بیٹا دنیا میں تشریف لایا سجدے میں سر رکھ کر اس کی وحدانیت کی گواہی دی. اتنا نور نکلا، نور رسول اللہ سے آسمان روشن ہو گیا، مکہ روشن ہو گیا، زمین ساری روشن ہو گئی. حضور کی والدہ روایت فرماتی ہیں ہم نے مکہ میں بیٹھ کر یمن اور شام کے محلات کو دیکھا. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کہاں یمن، کہاں مکہ، نیٹ پر سرچ کیجیے گا، کہاں شام، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حضور کی والدہ، حضور کی چچی روایت کرتی ہیں کہ ہم نے مکہ میں بیٹھ کر حضور کے دنیا میں آنے کی وجہ سے جو نور نکلا ہم نے یمن اور شام کے محلات کو دیکھا. انصاف میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آنے والا اتنی نورانیت والا ہے جس کی دنیا میں آنے سے نور نکلتا ہے. ماں چچی یمن تک دیکھ سکتی ہے، خود نور والا کیا دیکھ سکتا ہوگا. توجہ جی، اس نور والے کی عظمت کیا ہوگی، اس نور والے کا مقام کتنا بلند ہوگا. اب چلیے حیرت کے عالم میں مولا علی کی والدہ
حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئی. طالب کے ابا آج تو حیرانگی کی بات ہے, اللہ نے آپ کے بھائی کو وہ بیٹا دیا, اس سے پہلے ایسی علامات میں نے کسی انسانی بچے میں نہیں دیکھی ہیں. آسمان سے فرشتے اترے, حور و غلمان آئیں, پوری کائنات روشن تھی. یہاں مکے کا ذرہ ذرہ تسبیح خدا کر رہا تھا. ہم نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا ہے. اب حضرت ابو طالب مسکرا کر فرماتے ہیں, یا فاطمہ بنت اسد اس میری سلاسین سنتن, اے فاطمہ بنت اسد 30 سال تک صبر کر, اللہ نے نور کا ایک حصہ میرے بھائی عبداللہ کو دیا ہے جو محمد مصطفیٰ بن کر آیا ہے. 30 سال بعد اللہ تجھے کعبہ میں بیٹا دے گا, علی مرتضیٰ بن کر آئے گا. اور جو فرما رہے ہیں, اللہ نے ہمیں ایسی ہستی کا کلمہ نصیب فرمایا. معجزات ہوئے, بے حساب معجزے ہوئے, اور قرآن کہتا ہے اے یہودیو عیسائیو آج میرے حبیب کی عظمت کا انکار کرتے ہو, حالانکہ تمہارے نبی صریحاً کھول کھول کر میرے حبیب کی نشانیاں بتاتے رہے ہیں, عظمت مصطفیٰ سناتے رہے ہیں. اگلے دن تاریخ نے لکھا, حضور کی ولادت باسعادت کے اگلے دن ایک یہودی عالم مکہ کی گلیوں میں, لطف لیجئے گا جملے کا, دھار دروازے پر دستک دے کر کہتا ہے کسی گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ توجہ, کہا نہیں ہوئی. پوچھتے پوچھتے حضرت ابو طالب کے دروازے پر آیا, آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, آپ کا بیٹا تھا. حضرت نے کہا ہمارا بچہ ہے. کہا نہیں, ہماری کتابوں میں لکھا ہے آنے والا یتیم ہے. کہا نہیں, میں اس کا چچا ہوں, گھر میرا تھا, میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے. ابو طالب ناراض نہ ہو, بچے کو لے کر آئیں. نبی پاک کو لایا گیا. یہ یہودی عالم چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتا ہے قد صدقتا یا موسیٰ نبی اللہ, او موسیٰ نبی سینکڑوں سال پہلے تو نے جس چہرے کی نشانیاں بتائی تھی آج وہی چہرہ دے گا. اللہ اکبر, آپ نے سچ فرمایا تھا, وہی چہرہ ہے. اول نور, اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو خلق فرمایا, پھر پوری کائنات کو پنجتن پاک کا صدقہ بنایا. اسی لیے شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گویا منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے. نہیں کچھ سمجھا, تشریح عرض کرتا ہوں. قرآن نہ ہو, یہاں کا رہنے والا ہوں, آ کر مجھ سے حوالہ لے سکتے ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ کو توریت تختیوں پر لکھ کر دی تھی. توجہ, اللہ نے توریت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھ کر دی تھی. میرا نبی یہ کتاب ہدایت ہے, اسے لے جا, خود بھی پڑھنا, اپنی امت کو بھی پڑھانا. جسے اللہ کتاب اپنی تختیوں پر لکھ کر دے اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں. پورا قرآن جس کے دل پر نازل کرے اسے محمد کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد. میرے دوست بزرگوں, حضور کی عظمت کو سمجھیں. حضور کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو قرآن مجید کو شب قدر میں قلب رسول اللہ پر اللہ نے نازل کر دیا تھا. اچھا, حضور کی زبان بھی عربی ہے, آگے رہنے والے جو ہیں وہ بھی عربی بولتے ہیں, قرآن بھی عربی میں ہے, حدیث بھی عربی میں ہے. یہ صداقت زبان رسول اللہ ہے. آیت آنے کے بعد حضور بول کر فرماتے تھے یا یہ اللہ کا کلام ہے یا محمد کا فرمان ہے. رسول اللہ کی صداقت ہے. حضور نے اسی زبان سے حدیث بھی ارشاد فرمائی اور قرآن بھی ارشاد فرمایا. اللہ نے کسی نبی کی گارنٹی نہیں دی. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گویا منہ سے بولتا, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گویا منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اللہ نے جو ہے یہودی حضرت ابو طالب کے دروازے پر رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہے. چہرہ دیکھا, ہاتھوں کو دیکھا, سینہ مبارک کو دیکھا. ابو طالب ناراض نہ ہو, میں پشت کی بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پشت سے کپڑا ہٹایا, حضور کی پشت پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مہر نبوت تھی جو اللہ نے اپنے حبیب کے بدن اطہر پر لگا دی تھی. اور یہ مہر اتنی برکت والی تھی جیسے کپڑا ہٹتا تھا نام محمد کی برکت سے پورا مدینہ اور آسمان روشن ہو جاتا تھا.
اور یہودی عالم کہتا ہے یا ابا طالب ھذا نبی آخر الامہ، یہ نبی آخری نبی بن کر اس امت پر آیا ہے، اس کا خیال رکھنا، انصاف کرنا۔ یہودی ایک دفعہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے یہ محمد مصطفیٰ ہے جس کے گھر میں پروان چڑھتے رہے۔ ابو طالب نہیں جانتے تھے، حضرت ابو طالب جانتے تھے